اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ عزیزان محترم، ناظرین کرام، شب 19 شب 21 گزر گئی، یہ شب قدر تھی، اور آج جو شب آ رہی ہے شب 23 یہ بھی شب قدر ہے۔ شب قدر جس طرح سے مہینوں کا سردار ماہ مبارک رمضان ہے، اسی طرح سے ماہ مبارک رمضان کی راتوں کی سردار، بلکہ یوں کہا جائے کہ پورے سال کی راتوں کی سردار شب قدر ہے۔ اب یہ شب قدر شب 19 ہے، شب 21 ہے، شب 23 ہے، اختلاف ہے۔ راہ حل بھی امام نے بتایا ہے۔ امام نے کہا ہے کہ تینوں راتوں میں اپنے اعمال کے اوپر نظر کرو، تینوں راتوں کو سمجھو کہ یہی حتمی اور قطعی شب قدر ہے۔ حدیث میں نے عرض کیا کہ سید الشہور ہے رمضان کے لیے، اسی طرح سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی اور سب سے اہمیت والی رات جو ہے وہ بافضیلت ترین رات جو ہے وہ شب قدر ہے۔ ہمارا طریقہ کیا تھا اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں شب قدر میں؟ چونکہ شب 19 شب ضربت بھی ہے اور شب 21 شب شہادت ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی جو گزر چکی ہے، ہم لوگوں نے اہل بیت اطہار عطرت کا دامن ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، حبل خدا کو اور ریسمان الہی کو مضبوطی سے پکڑا تھا۔ لیکن یہ شب قدر در حقیقت وہ رات ہے، چاہے وہ شب 19 ہو، شب 21 ہو یا شب 23 ہو جو آج کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جو در حقیقت پیغمبر اسلام کی حدیث اور ان کے زبان مبارک سے جاری ہوئے ان کلمات کو مجسم شکل میں ہمارے سامنے پیش کرتی ہے۔ کون سے کلمات ہیں؟ حدیث ثقلین کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا تھا کہ میں 2 گراں بہا عظیم چیزیں، سنگین چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری اہل بیت ہے۔ الحمدللہ ہم نے اہل بیت اطہار کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور عمل کیا اس کے اوپر، اور اپنی محبت اور ولایت کے سلسلے میں ہم نے اپنے جوش، جذبے، عقیدت، محبت، مودت سب کا اظہار کیا۔ عزا میں ہم عزادار ہوئے، امیر المومنین کی ولایت کی عزا میں عزادار ہوئے، لیکن قرآن کا دامن بھی ہم کو اسی مضبوطی سے پکڑنا۔ ہم نے گزشتہ شب قدر میں دونوں کو مضبوطی سے پکڑا تھا، قرآن سے بھی متمسک ہوئے تھے، اہل بیت اطہار سے بھی ہوئے تھے۔ آج کی رات جو ہے اس میں بھی ہمیں قرآن مجید سے بھی متمسک ہونا ہے، اس کو بھی مضبوطی سے پکڑنا ہے، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو۔ یہ رات حدیث ثقلین کے مجسم ہونے کی رات ہے، اور یہ بات یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شب قدر میں تمسک کرتے ہیں، توسل کرتے ہیں۔ شب قدر میں متوسل ہوتے ہیں کتاب الہی کی طرف، متوسل ہوتے ہیں اہل بیت اطہار کی طرف، بے علی، بے فاطمہ، بالحسن، بالحسین۔ یہ ہم قسم دیتے ہیں پروردگار عالم کو کہ تجھے واسطہ ہے امیر المومنین کا، تجھے واسطہ ہے صدیق طاہرہ کا، امام حسن، امام حسین، حضرت حجت سلام اللہ علیہ تک، ایک ایک معصوم کی ہم قسم دیتے ہیں۔ لیکن اس کے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن کو اپنے سر کے اوپر رکھتے ہیں اور قرآن مجید کی خداوند عالم کو قسم دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہم بحق ھذا القرآن، خدایا تجھے اس قرآن کا واسطہ، اس قرآن کی قسم، اس قرآن کے حق کی قسم ہے۔ صرف اتنا ہی کہے کہ ہم اپنی بات پروردگار عالم سے نہیں کہتے ہیں، اس کے بعد بھی، یعنی وہی حدیث ثقلین کے کنسپٹ میں آپ ان جملوں کو دیکھیے جو شب قدر میں ہم پڑھتے ہیں، جو اعمال ہم انجام دیتے ہیں، اس میں جو دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ، اور تجھے خالی قرآن کا نہیں بلکہ اس کے بعد تجھے اس کے حق کا بھی واسطہ ہے جس کو تو نے اس قرآن کے ساتھ بھیجا ہے۔ یعنی کون ہے وہ شخص؟ رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے جن کی قسم ہم دیتے ہیں۔ اتنے پر ہی اکتفا نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَبِحَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مَدَحْتَهُ فِيهِ، اور میرے مالک تجھے قرآن کے حق کا واسطہ ہے، جس کے ساتھ تو نے قرآن کو بھیجا ہے اس کے حق کا واسطہ ہے، اور ان تمام مومنین کا واسطہ ہے جن کی تو نے مدح کیا ہے، ثنا کیا ہے۔
कौन है वो कुल्ल मुमिनिन मदहतहु फी, जिनकी मदह कर रहा है परवरदिगार आलम, कौन है? कुरान खोलिए तो मिलेगा, आए विलायत अमीरुल मोमिनीन के सिलसिले में इनकी मदह हो रही है, सूरह हलता सिद्दीक़ ताहिरा के सिलसिले में इनकी मदह हो रही है, आए मुबाहिला देखिए पंजतन पाक के सिलसिले में इनकी मदह हो रही है। लिहाजा अहले बैत अतहार वो अफराद हैं जो तमाम लोगों के सर के ताज हैं। अहले बैत अतहार वो अफराद, वो शख्सियतें हैं जिनके खुदावंद आलम मद और सना कर रहा है। तो हम सिर्फ कुरान की कसम नहीं देते हैं परवरदिगार को, बल्कि रसूल अल्लाह की देते हैं और उन मोमिनीन की कसम देते हैं जिनके खुदावंद आलम मदह कर रहा है, यानी अहले बैत अतहार। तो लिहाजा शब क़द्र में हम इन दोनों सिक़ल अकबर हों या सिक़ल असग़र हों, कुरान मजीद हो और अहले बैत हो, दोनों को हम मजबूती से पकड़ करके परवरदिगार आलम की बारगाह में हाजिर होते हैं आपको। और ये शब क़द्र जो है, ये शब क़द्र कनेक्ट होने का, वस्ल होने की रात है। जिस तरह से वस्ल होने की रात है उसी तरह से फसल की भी रात है। अगर हम शब क़द्र में कनेक्ट होते हैं तो शब क़द्र में डिस्कनेक्ट भी होते हैं। हम अल्लाह से, परवरदिगार आलम से हम वस्ल होते हैं, कनेक्ट होते हैं, और शैतान से, गुनाहों से, बुराइयों से हम डिस्कनेक्ट होते हैं, उससे हम फसल अख्तियार करते हैं, जुदा होते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न शैतान ला यखरुजु फी हाज़िहि लैला, शैतान आज की रात यानी शब क़द्र में बाहर, इसको आने की इजाज़त नहीं, बाहर नहीं निकलता है। वो शब क़द्र में उसको इजाज़त नहीं है बाहर निकलने की, किसी तरह का कोई काम अंजाम देने की शैतान को इजाज़त नहीं हो। ये रात नमाज की रात है, ये रात इबादत की रात है, ये रात दुआओं की रात है, तकदीर बनाने की रात है। क़द्र तकदीर से है, शब क़द्र तकदीर की रात है। और मैंने अर्ज़ किया तमाम साल की रातों से ज़्यादा अफजल रात है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 रातों से अफजल रात है ये। शब क़द्र में जो चीज़, जिस चीज़ का हमको पाबंद होना चाहिए, या वो चीज़ जो हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में इसको ईजाद होना चाहिए और उसका पाबंद होना चाहिए, वो सिर्फ एक वर्ड है। और इसी के ऊपर बहुत तवज्जो दीजिएगा। शब क़द्र की अज़मत आमाल आप अंजाम दीजिएगा, लेकिन ये सोच करके कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। खाली एक रस्म अदा करने जा रहे हैं, नहीं रस्म अदा करने, बल्कि हम परवरदिगार आलम की बारगाह में जा रहे हैं तो कुछ उम्मीद लेकर के। शब क़द्र, लिहाजा शब क़द्र जो वो उम्मीदों की रात है, उम्मीदवारी की रात है। परवरदिगार आलम से हम उम्मीद लेकर के उसकी बारगाह में हाजिर हो। ये उम्मीद जो है ये इंसान को तरक्की और तरफ़ी अता करती है, उसको प्रमोट करती है, प्रमोशन उसको दिलाती है। शब क़द्र, शब क़द्र में जब इंसान जागता है, अहिया करता है, बेदार रहता है, खुद ये बेदारी, जागना, ये इंसान को मरहला ब मरहला, स्टेप बाय स्टेप उसको तरक्की अता करती है। शब क़द्र में इंसान के अंदर हुस्न ज़न ईजाद होता है। जब हुस्न ज़न का मतलब ये कि पॉजिटिव थिंकिंग्स किसी के सिलसिले में, अलबत्ता चूँकि शब क़द्र मखसूस है परवरदिगार आलम से, तो शब क़द्र में पॉजिटिव थिंकिंग ईजाद होती है। जब इंसान पॉजिटिव होगा किसी चीज़ के सिलसिले में तो उसका नतीजा भी उसको अच्छा मिलता है। ख़ास तौर से खिताब हमारा हमारे जवानों, नौजवानों से है कि वो शब क़द्र में परवरदिगार आलम से की बारगाह में हाजिर हों, उम्मीद के साथ हाजिर हों। अगर खुदा न खास्ता ज़र्रा बराबर भी नाउमीदी या खुदावंद आलम के सिलसिले में सूए ज़न यानी निगेटिव थिंकिंग्स अगर है, खुदा न खास्ता, चूँकि शैतान बहकाता है, मुख्तलिफ ज़राए मौजूद हैं बहकाने के, गुमराह करने की, जो जवानों को, नौजवानों को, चाहे वो लड़के हों, लड़कियाँ हों, हमारी बहनें हों, भाई हों, लोगों को गुमराह करता है, परवरदिगार आलम की बारगाह से दूर करता है मुख्तलिफ शुबहात के ज़रिए से। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला है, जब फरमाते हैं कि जब मैं शब मेराज जब मैं गया था तो मैंने वहाँ पर एक जुमला, जहन्नम के दरवाजे के ऊपर एक जुमला लिखा हुआ देखा था। वो जुमला ये था कि फरमाते हैं, मन रजा अल्लाह ताला सईदा व मन खाफ अल्लाह ताला अमिना वल हालिकुल मगरूर मन रजा गैर अल्लाह व खाफ सिवाह। फरमाते हैं रसूलुल्लाह की जो भी खुदावंद आलम से उम्मीद रखे, परवरदिगार आलम की बारगाह में उम्मीदवार रहे उससे, वो कामयाब है।
اور پھر فرماتے ہیں کہ جو بھی خداوند عالم سے ڈرتا ہے، من خاف، جو خداوند عالم سے ڈرتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے. اور حالق اور نابود ہوا انسان، وہ انسان حالق اور نابود شدہ ہوتا ہے جو غیر خدا سے امید لگاتا ہے اور غیر خدا سے ڈرتا ہے. امید، خداوند عالم سے امید لگانا انسان کے اندر رشد کا سبب بنتی ہے. جب انسان خدا سے امید لگاتا ہے تو دوسرے انسانوں سے پھر وہ نا امید ہوتا ہے، اور دوسرے انسانوں سے یعنی غیر خدا سے امید لگانی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ بربادی کا سبب بنتا ہے اس کے لیے. اور جب انسان امیدوار ہوتا ہے پروردگار سے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک روایت میں ہے، البتہ نقل ہے یہ، کہ قیامت میں ایک گنہگار کو جب جہنم کی طرف لے جائیں، بہت اچھا یہ حکایت ہے، توجہ کریں اس کے اوپر. جب اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے تو چلتے چلتے وہ پیچھے پلٹ کر کے دیکھے گا، مڑ کر کے پھر چلے گا، تھوڑی دیر بعد پھر مڑ کر کے دیکھے گا، مڑ کر کے دیکھے گا شاید کوئی دیکھ لے، لیکن کوئی نتیجہ رسپانس اس کو نہیں ملا. پہلی بار میں دوبارہ چلتے چلتے پھر مڑ کے دیکھے گا، پھر نہ کوئی آواز نہ کوئی رسپانس، کچھ بھی نہیں. تیسری بار پھر وہ مڑ کر کے دیکھے گا. جب مڑ کر کے دیکھے گا تو اس کو ایک آواز آئے گی. آواز آئی کیا؟ تیسری بار جب اس نے نگاہ کیا، چونکہ دیکھیے ابھی بھی یہ امید ہے، یہ جو پہلی بار مڑ کے دیکھا تھا کسی امید کے تحت مڑ کے دیکھا تھا، دوسری بار مڑ کے دیکھا یہ بھی کسی امید کے تحت مڑ کے دیکھا، اب جب تیسری بار دیکھ رہا ہے تو یہ بھی کسی امید کے تحت پیچھے مڑ کر کے اس نے دیکھا. جیسے ہی تیسری بار یہ دیکھے گا اس وقت پروردگار عالم کی آواز آئے گی کہ اسے لوٹا دیا جائے، اور اس سے کہا جائے گا، جو اس کو لے کر کے فرشتے جا رہے ہوں اس سے کہیں گے تمہاری تو جہنم 110% شیور تھی، تمہارے ہاتھ میں پروانہ ہے جہنم کا، تم تو جہنم میں جا رہے تھے، آخر ایسا کیا ہوا کہ تم کو لوٹا دیا گیا؟ تو اس کا یہی جواب ہوگا کہ میرے اندر امید تھی، میرے اندر ایک امید جاگی تھی کہ پروردگار عالم کیا مجھے بھی آتش جہنم میں جلائے گا، پروردگار عالم مجھے آگ میں جلائے گا جہنم کی. یہ باتیں جو میں نے کہی ہیں، اب آئیے ان آیات الہیہ کے ضمن میں اس کو دیکھیے. جب یہ انسان جہنم کی طرف لے جایا جا رہا تھا، ابھی 1/3 راستہ اس نے طے کیا تھا، اس کو یاد آئی پروردگار عالم کی بات، قرآن مجید کی وہ آیت یاد آئی، پیچھے مڑ کر کے دیکھا اور یہ سوچ رہا تھا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا پروردگار تو غفور ہے، بخشنے والا ہے، مغفرت کرنے والا اور صاحب رحمت ہے. لہذا میں پلٹ کر کے میں نے دیکھا لیکن کوئی مجھے رسپانس نہیں ملا. اب دیکھ تو اس امید سے رہا تھا کہ شاید میرا خدا مجھے بخش دے، معاف کر دے میری گناہوں کو، لیکن کوئی آواز آئی نہیں. تو پھر میں چلنے لگا. میں نے 50% راستہ، آدھا راستہ طے کر لیا. پھر مجھے کچھ یاد آیا، پھر ایک آیت مجھے یاد آئی قرآن مجید کی. تو پھر وہ آیت کیا تھی؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کون ہے خدا کے علاوہ جو گناہوں کو بخشے گا. پھر مجھے امید ہے کہ پروردگار عالم گناہ شاید معاف کر دے ہمارے. پھر میں نے مڑ کر کے پیچھے دیکھا لیکن کوئی آواز نہیں آئی، کچھ مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا. پھر میں آگے بڑھا لیکن ابھی بھی میں نے امید کا دامن نہیں چھوڑا تھا. جب 2/3 راستہ میرا طے ہو گیا، ایک دم جہنم کے دروازے پر ہی پہنچنے والا تھا، کہ پھر میرے اندر ایک امید اور زیادہ قوی امید، بہت مضبوط امید میرے اندر جاگی. اور پھر مجھے وہ جملہ یاد آیا پروردگار کا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کون کس کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے؟ اے وہ میرے بندے جس نے اپنے نفس کے اوپر، اپنے اوپر اسراف کیا ہے. اسراف کس چیز سے کیا؟ گناہوں کو انجام دے کر کے اسراف کیا. بہت گناہ تم نے انجام، لیکن اس کے بعد بھی کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، پروردگار عالم کی رحمت سے، اپنے خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جیسے مجھے یہ یاد آیا میں نے مڑ کر کے پیچھے دیکھا، اور یہ وہ جگہ تھی، یہ وہ موقع تھا جب میرے پروردگار نے مجھے معاف کر دیا. میری امید کا مجھے جواب مل گیا، نتیجہ مجھے مل گیا، اور پروردگار عالم نے مجھے جہنم کے دروازے سے پلٹا دیا، لوٹا دیا. اور اس کے بعد سے خداوند عالم نے فرشتوں کو حکم دیا، ملائکہ کو حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں، میری عزت اور جلال کی قسم کہ اس بندے کو جس نے ایک دن بھی ہمارے سلسلے میں، اس کے پاس کوئی پازیٹیو تھنکنگ نہیں تھی، ہمیشہ سوء ظن رکھتا تھا، کسی ایک دن بھی یہ ہمارے سلسلے میں حسن ظن اس میں نہیں پایا جاتا تھا، لیکن ابھی چونکہ یہ امیدوار ہے، حسن ظن اس کے اندر ایجاد ہوا ہے، اور یہ اپنے اس وعدے کے اوپر، اپنے اس حسن ظن کے اوپر قائم ہے، دائم ہے.
یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار مجھے تجھ سے امید ہے، میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور لہذا اس کو جہنم کی طرف سے پلٹا دیا جائے، اسے جنت میں ڈال دیا جائے۔ یہ نتیجہ ہے جب انسان امیدوار ہوتا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات والسلام نے بھی فرمایا تھا ولا تیأسن لشر هذه الامه من روح اللہ، اس امت کے بدترین فرد کو بھی پروردگار عالم کی امید سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اسے بھی امیدوار رہنا چاہیے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ حر کو اس طرح سے ہدایت مل سکتی ہے؟ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ملکہ سبا جس کو جناب سلیمان نے اس کے تخت و تاج کے ساتھ اپنی خدمت میں حاضر کروا لیا تھا، جو کافر تھی، وہ آ کر کے جناب سلیمان کے خدا کے اوپر ایمان لے کر کے آئے گی؟ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ وہ جادوگر جو جناب موسیٰ کو ہرانے کے لیے، فرعون کے کفر کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی اس کی تائید کرنے کے لیے فرعون کی حمایت میں وہاں موجود تھے، وہ موسیٰ کے خدا کے اوپر ایمان لے کر کے آئیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہی امید تھی۔ امیر المومنین اسلام نے فرمایا کن لما لا ترجو ارجا، جس چیز میں تم کو سب سے زیادہ نا امیدی ہو، جہاں پہ ایک دم زیادہ نا امید ہو جاؤ، اسی میں زیادہ امید رکھو، اسی چیز میں زیادہ امید رکھو، ان چیزوں کے مقابلے میں جس میں تم کو امید ہے کہ نہیں یہ تو سالو ہے۔ نہیں، جس چیز میں تم کو زیادہ نا امیدی ہو اس میں امید رکھو کہ یہ حتماً سالو ہونے والی چیز ہے۔ یہ نہ کہیے کبھی کہ ہمارا تو پروردگار عالم کے سے الیاذ باللہ خاکم بدن ایمان نہیں ہے، اور کیا کیا خدا نے ہمارے ساتھ، ہم نے تو نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، دعا پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، خدا نے تو ہمارے ساتھ، لہذا اب ہم نہیں مانتے۔ نہیں، یہ بہت بری چیز، یہ برباد کرتی ہے انسان کو۔ یہ سوء ظن خدا کے سلسلے میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوء ظن بہت بری چیز ہے جو انسان کو برباد کرتی ہے۔ یہ کبھی نہ سوچیے گا کہ ہماری گناہیں بہت زیادہ ہیں، اب ہم تو صحیح ہو نہیں سکتے، اب ہماری عمر گزر گئی ہے۔ نہیں، ایک لمحہ انسان کا، ایک لمحہ صحیح اگر ہے تو انسان کو حر بنا دیتا ہے۔ اگر حر بن سکتا ہے اپنی تمام گناہوں کے باوجود، تو ہم حر جیسے ہم نے کام انجام، گناہ ہم نے کیا ہے لیکن پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم اگر سچے دل سے توبہ کریں آج کی رات، پروردگار عالم حتماً ہماری گناہوں کو معاف کرے گا، اپنی رحمت، اپنی مغفرت کو ہمارے شامل حال کرے گا۔ آج کی رات بہت عظیم رات ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ آج کی رات زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کریں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اس کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے سنوار سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔